وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی گئی یعنی وضو کے وقت اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہیں کی گئی 70 درجہ کی فضیلت رکھتی ہے۔ اس حدیث کے اندر مسواک کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ انسانوں میں اللہ تعالیٰ کو دو طرح کے لوگ بہت پسند ہیں۔ ایک وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی گندگیوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ظاہری صفائی میں مثال کے طور پر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کپڑوں کا صاف ہونا، بدن کا صاف ہونا، ارد گرد کی جگہ اور ماحول کا پاک ہونا۔ اسی ظاہری صفائی میں ایک مسواک بھی ہے جس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مسواک ویسے عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خلال کرنا۔ مسواک قدرتی درخت سے حاصل ہونے والی لکڑی کو کہا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں مسواک کا بدل برش یا ٹوتھ پیسٹ کو کہا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ مسواک ایک نیچرل چیز ہے، جبکہ برش مصنوعی اور ٹوتھ پیسٹ کیمیکلز کا مجموعہ ہے، اور مسواک کو انسان منہ کے اندر ان جگہوں تک بھی استعمال کر سکتا ہے جہاں تک برش کا جانا محال ہے۔ مسواک بانس، انار اور ریحان کے علاوہ کسی اور درخت کی ہونی چاہیے، اور مسواک جو ہے نرم ہو، لکڑی میں جوڑ نہ ہو، انگلی کے بقدر موٹی ہو اور ایک بالش لمبی ہو، پیلو کے درخت کی ہو، خصوصاً کڑوے درخت کی، اور سب سے بہتر جو ہے وہ پیلو کا درخت ہے کہ اس کی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد پھر زیتون کی درخت کی۔ تو ویسے تو ہر حال میں انسان کے لیے مسواک کرنا مستحب اور بہتر ہے، مگر بعض حالتوں میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وضو کرتے وقت قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے پہلے وضو کرے یا مسواک کرے تو اس کی فضیلت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح دانتوں کی صفائی کے لیے پھر سونے لگے تو سونے سے پہلے مسواک کر لے، سونے کے بعد اٹھ کے مسواک کر لے۔ تو یہ ان چیزوں سے ان موقعوں پر جو ہے وہ مسواک کرنا زیادہ مستحب اور اولیٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ مسواک جو ہے وہ انسان کی نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب نسبتاً زیادہ ہے اس سے جو نماز بنا مسواک کے پڑھی جائے۔ اور پھر مسواک کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ لازم قرار دیتا۔ تو سیرت میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً مسواک ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، اور صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے کان پر مسواک ایسے ہوتی تھی کہ جیسے کاتب کے کان پر قلم ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کرتی ہیں
کہ کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو مسواک ان کے منہ میں ہوتی۔ اب مسواک کے کچھ دنیاوی فائدے بھی ہیں، انسان کی ذات تک بھی کچھ فائدے ہیں، جیسے مسواک کی پابندی جو ہے وہ کشیدگی اور غنا پیدا کرتی ہے، رزق کو آسان کر دیتی ہے، منہ کو پاک صاف کرتی ہے، مسوڑوں کو مضبوط بناتی ہے۔ انسان کے سر میں درد ہو تو مسواک کرنے سے درد ختم ہو جاتا ہے، اور سر کی رگوں کے اندر سکون پیدا کرتی ہے، اور اس سے سر کا درد اور انسان کے گلے کے اندر جو بلغم ہوتا ہے وہ اس سے جاتا رہتا ہے۔ پھر دانتوں کو قوت اور آنکھوں کو جلا بخشتی ہے، معدے کو درست کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بدن کو بھی قوت دیتی ہے، الفاظ کی صحیح ادائیگی اور حفظ اور عقل میں بھی اضافہ کرتی ہے، نیکیوں کا سبب بنتی ہے، انسان کے دل کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو انسان مسواک کرتا ہے فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے مصلی نماز کے لیے مسجد کی طرف جب وہ نکلتا ہے تو فرشتے پھر اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور جب مسجد سے نکلتا ہے تو وہ فرشتے جو فرش عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور پھر حضرت انبیاء علیہ السلام بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو انسان مسواک کرتا ہے فرشتے شیطان اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس انمول اور عظیم الشان سنت کی طرف ہم مسلمانوں کا التفات اور ہم مسلمانوں کی توجہ بہت کم ہے۔ مسواک عموماً علماء اکرام، طلباء اعظام اور بعض عمر رسیدہ بزرگ حضرات ہی کے جیبوں میں دیکھنے کو مسواک ملتی ہے۔ ان کے علاوہ اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان بھائی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان سنت کے فوائد و ثمرات سے گویا کلی طور پر محروم ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں مسواک کے ساتھ ساتھ اور سنتوں کے ساتھ ساتھ مسواک جیسی سنت پر بھی عمل کرنے کی اور اس کو بھی زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔